السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ آپ کا نام احمد بن علی بن یحییٰ بن حازم بن علی بن رافع ہے۔ جد امجد رافع کی مناسبت سے رفاعی کہلائے۔ آپ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ آپ کی کنیت ابو العباس اور لقب معین الدین ہے، جبکہ مسلک کے اعتبار سے شافعی ہے۔ حضرت سیدنا علی بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح حضرت سید منصور بطحی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ سے ہوا تھا، جو کہ نہایت پرہیزگار خاتون تھی۔ انہی کے بطن سے 15 رجب المرجب 512 ہجری بمطابق 1 نومبر 1118 عیسوی میں حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی ولادت کی بشارتیں دی جانے لگی۔ تاج العارفین حضرت ابو الوفا محمد بن محمد کاکس رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ام عبیدہ گاؤں کے قریب سے ہوا تو کہا، السلام علیک یا احمد۔ مریدوں نے عرض کی، ہم نے تو کسی احمد کو نہیں دیکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ اس وقت اپنی والدہ کے پیٹ میں ہے، میری وفات کے بعد پیدا ہوں گے۔ ان کا نام احمد رفاعی ہے اور روئے زمین کا ہر عبادت گزار ان کے سامنے عاجزی سے پیش آئے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے 40 دن پہلے آپ کے ماموں حضرت سید منصور بطحی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ دیکھا کہ مکی مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اے منصور، 40 دن بعد تیری بہن کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام احمد رکھنا، اور جب وہ کچھ سمجھدار ہو جائے تو اسے تعلیم کے لیے شیخ ابو الفضل علی قاری واسطی کے پاس بھیج دینا، اور اس کی تربیت سے ہرگز غفلت نہ برتنا۔ اس خواب کے پورے 40 دن بعد حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں جلوہ افروز ہو گئے۔ بچپن میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب سے 7 درویشوں کا گزر ہوا تو وہ ٹھہر کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور کہنے لگا، اس بابرکت درخت کا ظہور ہو چکا ہے۔ دوسرے نے کہا، اس درخت سے کئی شاخیں نکلے گی۔ پھر تیسرے نے کہا، کچھ عرصے میں اس درخت کا سایہ طویل ہو جائے گا۔ پھر چوتھے نے کہا کہ کچھ عرصے میں اس کا پھل زیادہ ہوگا اور چاند چمک اٹھے گا۔ پانچویں نے کہا، کچھ عرصے بعد لوگ ان سے کرامت کا ظہور دیکھیں گے اور کثرت سے ان کی جانب مائل ہوں گے۔ پھر چھٹے نے کہا، کچھ ہی عرصے بعد ان کی شان و عظمت بلند ہو جائے گی اور نشانیاں ظاہر ہو جائے گی۔ ساتویں نے کہا، نہ جانے برائی کے کتنے دروازے ان کی وجہ سے بند ہو جائیں گے، بہت سے لوگ ان کے مرید ہوں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔ اسی سال آپ کے والد ماجد کسی کام کے سلسلے میں بغداد تشریف لے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد آپ کے ماموں جان شیخ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے آپ اور آپ کی والدہ کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ اپنی سرپرستی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری و باطنی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رکھ سکے۔ قرآن پاک تو آپ پہلے ہی حفظ کر چکے تھے، لہٰذا کچھ دنوں بعد حضرت شیخ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق واسط میں حضرت شیخ علی قاری واسطی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو بھیج دیا۔ شیخ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ استاد صاحب کی بھرپور شفقت اور اپنی خودداد صلاحیتوں کے نتیجے میں سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 20 سال کی عمر میں ہی تفسیر، حدیث، فقہ، معنی، منطق و فلسفہ اور تمام مرجع علوم ظاہری کی تکمیل کر لی، اور ساتھ ہی اپنے ماموں جان شیخ منصور بطحی رحمۃ اللہ علیہ سے علوم باطنی بھی حاصل کرنے لگے۔ لطف خداوندی اور مناسبت طبیعی کی وجہ سے آپ نے باطنی علوم میں بھی بہت جلد کمال حاصل کر لیا۔ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت کے نامور اور جلیل القدر
اساتذہ سے اکتساب علم کیا۔ آپ کے ماموں جان شیخ الاسلام حضرت سید منصور رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ابو الفضل علی واسطی المعروف ابن القاری تو آپ کے اساتذہ میں سر فہرست ہے، کیونکہ ماموں جان کی نگرانی میں آپ کی تعلیم و تربیت پایہ تکمیل کو پہنچی اور دیگر تمام اساتذہ کے مقابلے میں سب سے زیادہ علوم و فنون قاضی ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ ہی سے حاصل کیا۔ البتہ ان دونوں حضرات کے علاوہ شیخ ابو الفتح محمد بن عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد بن عبد السمیع عباسی ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عارف باللہ سید عبد الملک بن حسین ہربونی واسطی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے اساتذہ میں شامل ہے۔ پہلے پہل تو صرف علوم ظاہری میں آپ کی خداداد قابلیت اور ذہانیت کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شہرہ ہوا، جس کے نتیجے میں بڑے بڑے علماء و فضلاء آپ کے درس میں استفادہ کے لیے حاضر ہونے لگے، اور پھر جب آپ نے نصاب طریقت اور سلوک معرفت کے مدارج عالیہ کو بھی طے کر لیا اور آپ کے تقوی و پرہیزگاری کا ہر خاص و عام کو علم ہو گیا، تو دور دور سے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دریائے علم معرفت سے اپنے تشنگی مٹانے آنے لگے۔ لہٰذا آپ کے ماموں سید منصور رحمۃ اللہ علیہ نے خانقاہ ام عبیدہ صوبہ ذیخار جنوبی عراق کی خلافت آپ کے سپرد فرما دی، تاکہ وہاں رہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ خلق خدا کی ہدایت و رہنمائی کرے اور اپنے علم ظاہری کے ساتھ ساتھ علم باطنی سے بھی لوگوں کو فیض پہنچائے۔ جب حضرت سیدنا شیخ منصور رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی زوجہ محترمہ نے عرض کی، اپنے فرزند کے لیے خلافت کی وصیت کر دے۔ شیخ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، بلکہ میرے بھانجے احمد کے لیے خلافت کی وصیت ہے۔ زوجہ محترمہ نے جب اصرار کیا تو آپ نے اپنے بیٹے اور بھانجے امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور دونوں سے فرمایا، میرے پاس کھجور کے پتے لاؤ۔ بیٹا تو بہت سے پتے کاٹ کر لے آیا، مگر سیدنا امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کوئی پتا نہ لائے۔ وجہ پوچھی تو حکمت سے بھرپور جواب دیتے ہوئے عرض کی، میں نے سب کو اللہ عز و جل کی تسبیح کرتے ہوئے پایا، اس لیے کسی پتے کو نہیں کاٹا۔ جواب سن کر شیخ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زوجہ کی طرف مسکرا کر دیکھا اور فرمایا، میں نے بھی کئی مرتبہ یہی دعا کی تھی کہ میرا خلیفہ میرا بیٹا ہو، مگر مجھ سے ہر مرتبہ یہی فرمایا گیا کہ تمہارا خلیفہ تمہارا بھانجا ہے۔ لہٰذا 281 سال کی عمر میں سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو ماموں جان کی طرف سے خلافت عطا ہوئی اور اسی سال شیخ منصور رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی، پرہیزگاری اور قناعت کا یہ عالم تھا کہ کبھی اپنے پاس 2 قمیصیں نہ رکھتے۔ جب قمیص دھونی ہوتی تو دریا میں اتر کر اس کا میل کچیل دور کرتے اور دھوپ میں کھڑے ہو کر اسے خشک کر لیتے۔ 2-3 دن بعد ہی کوئی ایک آدھا لقمہ کھاتے، البتہ اگر کوئی مہمان آ جاتا تو مریدوں کے گھر سے اس کے کھانے کا بندوبست کر دیتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 400 رکعتیں نوافل نماز پڑھا کرتے، جن میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے، نیز روزانہ 2000 مرتبہ استغفار بھی کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک دفعہ میں عارف باللہ شیخ عبد الملک الخرنوتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے گزرا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، اے احمد، میں تجھ سے جو کہتا ہوں اسے یاد رکھنا۔ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، غیر کی جانب متوجہ رہنے والا حق کو نہیں پا سکتا اور پھسل جانے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس نے اپنے نفس کے نقصان کو نہ جانا، اس کے تمام اوقات ناقص ہے۔ پھر میں وہاں سے رخصت ہوا اور 1 سال تک اس کی تکرار کرتا رہا۔ پھر دوبارہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، مجھے وصیت فرمائے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عقل مندوں میں جہالت، طبیبوں میں بیماری اور دوستوں میں بے وفائی بہت بری بات ہے۔ میں 1 سال تک اس کی بھی تکرار کرتا رہا اور آپ کی نصیحتیں سے مجھے بہت فائدہ ہوا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر مچھر بیٹھ جاتا تو اسے نہ ہی خود اڑاتے اور نہ کسی کو اڑانے دیتے، بلکہ فرماتے، اللہ عز و جل نے جو خون اس کے حصے میں لکھ دیا ہے وہی پی رہا ہے۔ اور جب آپ دھوپ میں چل رہے ہوتے، کوئی ٹڈی آپ کے کپڑوں کے سائے دار جگہ پر بیٹھ جاتی تو جب تک اڑ نہ جاتی آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی جگہ ٹھہرے رہتے۔ آپ فرماتے، اس نے ہم سے سایہ حاصل کیا ہے۔ اسی طرح جب آستین پر بلی سو جاتی اور نماز کا وقت ہو جاتا
تو آستین کو کاٹ دیتے مگر بلی کو نہ جگاتے اور نماز سے فراغت کے بعد آستین دوبارہ سی لیتے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاری زادہ کتے کو دیکھا جسے بستی والوں نے باہر نکال دیا تھا۔ آپ اسے جنگل میں لے گئے اور اس پر سائبان بنایا، نیز اسے کھلاتے پلاتے ہر طرح سے اس کا خیال رکھتے، حتیٰ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بھرپور توجہ کے نتیجے میں جب وہ تندرست ہو گیا تو آپ نے اسے گرم پانی سے نہلا کر اجلا کر دیا۔ حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی معمول تھا کہ مریضوں اور اپاہجوں کے پاس جاتے، ان سے ہمدردی بھرا سلوک کرتے، ان کے کپڑے دھوتے، ان کے سر اور داڑھیوں سے میل صاف کرتے، ان کے پاس کھانا لے جاتے، ان کے ساتھ مل کر کھاتے، بطور عاجزی ان سے دعائیں کرواتے۔ ایک دن آپ کا گزر چند بچوں کے پاس سے ہوا جو کھیل رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو ہیبت کی وجہ سے بھاگ گئے۔ آپ ان کے پیچھے گئے اور فرمایا، میری وجہ سے تم ہیبت میں مبتلا ہوئے، لہٰذا مجھے معاف کر دو اور اپنا کھیل جاری رکھو۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں بچے آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ پھر ایک بچے سے پوچھا، تم کس کے بیٹے ہو؟ بچے نے کہا، اس کا کوئی مقصد نہیں، پھر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے یہ الفاظ بار بار دہرائے اور فرمایا، اے بچے، تم نے مجھے آداب سکھا دیے، اللہ عز و جل تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ گاؤں کے کسی شخص کی بیماری کا سنتے تو اس کے پاس جا کر اس کی عیادت کرتے، اگرچہ راستہ کتنا ہی دور کیوں نہ ہوتا، اور کبھی کبھار جانے آنے میں 1-2 دن لگ جاتے۔ کبھی یوں بھی ہوتا کہ آپ راستوں پر کھڑے ہو کر نابیناؤں کا انتظار کرتے، اگر کوئی مل جاتا تو ہاتھ پکڑ کر انہیں منزل تک پہنچا دیا کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب کسی عمر رسیدہ شخص کو دیکھتے تو اس کے محلے والوں کے پاس جاتے اور انہیں سمجھاتے ہوئے یہ حدیث پاک سناتے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بوڑھے مسلمان کی عزت کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے بڑھاپے کے وقت کسی اور کو اس کی عزت کرنے پر مقرر فرما دیتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سفر سے واپسی پر جب اپنی بستی کے قریب پہنچتے تو سامان باندھنے والی رسی نکال لیتے اور لکڑیاں جمع کر کے اپنے سر پر رکھ لیتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھا دیکھی دیگر فقراء بھی ایسا ہی کرتے اور شہر میں داخل ہو کر بیواؤں، مسکینوں، اپاہجوں، بیماروں، نابیناؤں اور بوڑھوں میں وہ تمام لکڑیاں تقسیم کر دیتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیے۔ ایک دن حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے بطور عاجزی اپنے مریدوں سے فرمایا، تم لوگوں نے میرے اندر کوئی عیب دیکھا ہو تو مجھے بتا دو۔ ایک مرید نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا سیدی، آپ میں ایک بہت بڑا عیب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اے میرے بھائی، وہ کون سا عیب ہے؟ اس نے بھی عاجزی پر مبنی جواب دیتے ہوئے عرض کی، ہمارے جیسے برے لوگوں کو اپنی صحبت سے نوازے رکھا۔ یہ سن کر سب مرید رونے لگے، ساتھ ہی ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئی اور فرمانے لگے، میں تمہارا خادم ہوں، میں تم سب لوگوں سے کمتر ہوں۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید جو کئی مرتبہ خواب میں آپ کو جنت میں دیکھ چکا تھا لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا کوئی ذکر نہ کیا تھا، ایک دن خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ کی بیوی آپ سے بدسلوکی کرتے پایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس زیادتی پر خاموش رہے۔ وہ مرید یہ دیکھ کر بے قرار ہو گیا اور دیگر عقیدت مندوں کے پاس جا کر کہنے لگا، یہ عورت حضرت پر اس قدر زیادتی کرتی ہے اور تم خاموش رہتے ہو۔ کسی نے کہا، اس کا مہر 500 دینار ہے اور حضرت غنی نہیں ہے۔ وہ آدمی گیا اور 500 دینار لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ عرض کی، اس عورت کا حق مہر ہے جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اگر میں اس کی بد زبانی اور بد سلوکی پر صبر نہ کرتا تو کیا تم مجھے جنت میں دیکھ پاتے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت یہ فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گردن جھکا کر عرض کی، میری گردن پر بھی آپ کا قدم ہے۔ حاضرین نے عرض کی، حضور آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس وقت بغداد میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان فرمایا ہے اور میں نے گردن جھکا کر تعمیل ارشاد کی ہے۔ حضرت خضر مصلی رحمۃ اللہ علیہ
ایک روز حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے حضور خدمت حاضر تھے۔ ان کے دل میں خطرہ آیا کہ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کروں۔ حضور نے فرمایا، کیا شیخ احمد کو دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، ہاں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دیر سر مبارک جھکایا، پھر مجھ سے فرمایا، اے خضر، لو یہ شیخ احمد ہے۔ اب جو میں دیکھوں تو اپنے آپ کو حضرت احمد رفاعی کے پہلو میں پایا، اور میں نے ان کو دیکھا کہ روابدار شخص ہے۔ میں کھڑا ہوا اور انہیں سلام کیا۔ اس پر حضرت رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، اے خضر، وہ جو شیخ عبد القادر کو دیکھے جو تمام اولیاء کے سردار ہے، وہ میرے دیکھنے کی تمنا کیوں کرتا ہے؟ میں تو انہی کے ماتحتوں میں سے ہوں۔ یہ فرما کر میری نظر سے غائب ہو گئے۔ پھر حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے وصال اقدس کے بعد بغداد شریف سے حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو عبیدہ گیا۔ انہیں دیکھا تو وہی شیخ تھے جن کو میں نے اس دن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں دیکھا تھا۔ اس وقت کے دیکھنے نے کوئی اور زیادہ ان کی شناخت مجھے نہ دی۔ حضرت رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے خضر، کیا پہلی زیارت تمہیں کافی نہ تھی؟ کسی نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پوچھا تو ارشاد فرمایا، ان کا اخلاق سرتاپا شریعت ہے اور قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ ان کا دل اللہ رب العزت کے ساتھ مشغول ہے۔ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر سب کچھ پا لیا، یعنی رضا الہی کی خاطر کائنات کو چھوڑا تو رب کو پا لیا، اور جب رب مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم حوازنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا تعریف کر سکتا ہوں۔ ان کے جسم کا ہر بال ایک آنکھ بن چکا ہے، جس کے ذریعے وہ دائیں بائیں مشرق و مغرب ہر سمت میں دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید خاص حضرت سیدنا جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش پر ان کے لیے ایک باغ کی خریداری کے لیے گئے تو باغ کے مالک شیخ اسماعیل نے کہا کہ اگر اس باغ کے بدلے مجھے میری منہ مانگی چیز نہ ملی تو میں ہرگز نہ بیچوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے اسماعیل، مجھے بتاؤ اس کی کیا قیمت چاہتے ہو؟ اس نے کہا، یا سیدی، میں جنتی محل کے بدلے ہی یہ باغ آپ کو دے سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں بھلا کون ہوتا ہوں جو مجھ سے جنتی محل مانگ رہے ہو؟ مجھ سے دنیا کی جو چیز چاہو مانگ لو۔ اس نے کہا، مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر جھکایا، چہرے کی رنگت تبدیل ہو کر پیلی پڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا تو پیلاہٹ سرخی میں تبدیل ہو گئی۔ پھر فرمایا، اے اسماعیل، جو تم نے مانگا تھا میں نے اس کے بدلے یہ باغ خرید لیا ہے۔ اس نے عرض کی، یا سیدی، یہ بات مجھے لکھ کر عطا فرما دے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کاغذ پر اس کو لکھ کر دے دیا۔ یہ وہ محل ہے جسے اسماعیل بن عبد المنیم نے فقیر حقیر بندے احمد بن ابو حسن رفاعی سے خریدا ہے، جس کے ضامن حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ اس کا حدود عربیہ یہ ہے کہ ایک طرف جنت عدن ہے، دوسری طرف جنت ماوی ہے، تیسری جانب جنت خلد ہے، اور چوتھی جانب جنت الفردوس ہے۔ وہاں کی سب حوریں و غلامان، خالن، ساز و سامان، نہریں اور سب درخت اس سودے میں شامل ہے۔ یہ محل اسماعیل کے دنیاوی باغ کے بدلے میں ہے۔ اللہ عز و جل اس بات کا شاہد و کفیل ہے۔ پھر آپ نے وہ کاغذ طے کر کے شیخ اسماعیل کے حوالے کر دیا۔ وہ تحریر لے کر اپنے بچوں کے پاس آئے اور فرمایا، میں یہ باغ سیدی احمد کو بیچ چکا ہوں۔ بچوں نے کہا، آپ نے کیوں بیچ دیا؟ حالانکہ ہمیں تو اس کی ضرورت تھی۔ تو انہوں نے جنتی محل ملنے کا واقعہ سنایا۔ بچوں نے کہا، ہم اس وقت راضی ہوں گے جب اس محل میں ہماری بھی شرکت ہو۔ فرمایا، وہ ہم سب کا باغ ہے۔ اس کے بعد وہ باغ حضرت سیدنا جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیا۔ کچھ مدت کے بعد شیخ اسماعیل کا انتقال ہو گیا، چونکہ انہوں نے زندگی ہی میں اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کر رکھی تھی کہ یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا۔ لہٰذا اگلے دن صبح ان کی خبر پر لکھا ہوا پایا، ہمیں تو مل گیا جو سچا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارک تھی کہ بیٹھ کر بیان فرمایا کرتے۔ آپ کی آواز دور والے بھی اسی طرح بآسانی سن لیتے تھے جس طرح قریب والے سنتے، حتیٰ کہ آس پاس کی بستی والے اپنی چھتوں پر بیٹھ کر آپ کا بیان سنتے اور انہیں ایک ایک لفظ صاف سنائی دیتا تھا۔ جب
بہرے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اللہ عز و جل آپ کی گفتگو سننے کے لیے ان کے کان کھول دیتا، اور مشائخ طریقت حاضر ہوتے تو دوران بیان اپنے دامن پھیلائے رکھتے۔ جب امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بیان سے فارغ ہوتے تو یہ حضرات اپنا دامن سینے سے لگا لیتے اور واپس آ کر اپنے مریدوں کے سامنے ہر بات بیان کرتے۔ جب کوئی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے تعویذ لینے آتا اور آپ کے پاس سیاہی نہ ہوتی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ درخت کا پتہ لیتے اور بغیر سیاہی انگلی سے لکھ دیتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو سیاہی کے بغیر تعویذ لکھ کر دیا، اس نے پتہ لیا اور عرصے دراز کے بعد آپ کی خدمت میں وہی پتہ لے کر حاضر ہوا اور بطور امتحان آپ کی خدمت میں تعویذ لکھنے کے لیے پیش کیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پتہ دیکھا تو اسے جھڑکنے کے بجائے نہایت ہی نرمی کے ساتھ ارشاد فرمایا، بیٹا یہ تو پہلے ہی لکھا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین و محبین کے لیے فرمایا، جو اپنے اوپر غیر ضروری باتوں کو لازم کرتا ہے وہ ضروری باتوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ مخلوق کو اپنے ترازو میں مت تولو بلکہ اپنے آپ کو مومن کے ترازو میں تولو، تاکہ تم ان کی فضیلت اور اپنی محتاجی کو جان سکو۔ جو شخص یہ خیال کرے کہ اس کے اعمال اسے رب قدیر تک پہنچا دیں گے تو اس نے اپنا راستہ کھو دیا۔ اللہ عز و جل سے وہی انسیت رکھ سکتا ہے جو کامل درجے کی طہارت رکھتا ہو۔ اللہ عز و جل غوث و قطب کو غیبوں پر مطلع فرما دیتا ہے، پس جو بھی درخت اگتا ہے اور اس کا پتا سرسبز ہوتا ہے تو وہ سب جان لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کتنے ہی خوش ہونے والے ایسے ہیں کہ ان کی خوشی ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، اور کتنے ہی غمگین ایسے ہیں کہ ان کا غم ان کے لیے باعث نجات بن جاتا ہے۔ اللہ عز و جل پر توکل کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے دل میں حکمت داخل فرما دیتا ہے، ہر مشکل گھڑی میں اسے کافی ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، افسوس ہے ایسے شخص پر جو دنیا مل جانے پر اس میں مشغول ہو جاتا ہے اور چھن جانے پر حسرت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے علاوہ تمام مخلوق سے وحشت ہو، کیونکہ اولیاء سے محبت اللہ عز و جل سے محبت ہے۔ ہمارا طریقہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے، نہ تو کسی سے مانگو، نہ کسی سائل کو منع کرو، اور نہ ہی کچھ جمع کرو۔ آپ نے فرمایا، مرید کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ بات یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کے لیے رخصت اور تعویلات قبول کرنے میں چشم پوشی سے کام لے۔ حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس قدر مقبول تھے کہ اللہ عز و جل نے اپنی مخلوق کے دل میں ان کی طرف پھیر دیے تھے۔ جہاں جہاں مسلمان آباد تھے وہاں آپ کے متبعین و مریدین پائے جاتے تھے۔ عقیدت مندوں کی کثرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی حیات میں صرف آپ کے خلیفہ اور خلیفہ کے خلیفہ کی تعداد 1,80,000 تک پہنچ چکی تھی۔ ان میں شیخ عمر فاروسی، شیخ ابو شجاع فقیہ شافعی، شیخ یوسف حسینی سمرقندی، عارف باللہ عبد الملک بن حماد مسلی، خطب کبیر ابو عبد الرحیم بن محمد بن حسن برائی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ شامل تھے۔ کہ سجادہ نشین حضرت امام کبیر محی الدین سید ابو اسحاق ابراہیم عزب رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ رفاعیہ کے سجادہ نشین بنائے گئے۔ ہند میں سب سے پہلے آپ کا فیضان آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت شیخ عبداللہ انصاری بدایونی رفاعی رحمۃ اللہ علیہ المعروف چھنڈے والے پیر نے تقسیم فرمایا، جن کا مزار اندرون شہر بدایوں یوپی ہند میں ہے۔ آپ نے کتابیں بھی لکھی۔ اللہ عز و جل نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بیٹے اور 2 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ بیٹے کا انتقال تو 17 سال کی عمر میں ہی ہو گیا تھا، لہٰذا صاحبزادیوں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسل آگے بڑھا، جن کی اولاد میں بڑے بڑے عالم، فاضل اور باکمال بزرگ ہوئے۔ آپ کے خادم خاص حضرت یعقوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وصال سے پہلے سیدی احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ مرض الاسحال پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہوئے۔ 1 ماہ تک اسی تکلیف میں مبتلا رہے اور 20 دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ نیز زندگی کے آخری لمحات میں آپ رحمۃ اللہ علیہ پر نہایت رخت طاری تھی۔ اپنا چہرہ داڑھی مبارک مٹی پر رگڑتے اور روتے رہتے، لبوں پر دعائیں جاری تھی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ
مجھے اس مخلوق پر آنے والی مصیبتوں کے لیے چھت بنا دے۔ بالآخر 66 سال تک اس دار فانی میں رہ کر مخلوق خدا کی رشد و ہدایت کا کام سر انجام دینے کے بعد بروز جمعرات 22 جمادی الاول 578 ہجری بمطابق 13 ستمبر 1182 ہجری بوقت ظہر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عالم فنا سے عالم بقا کا سفر اختیار کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے آخری کلمات یہ تھے: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔